السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عاطف بھائی بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں کیا نکاح میں 3 بار قبول ہے کہنا ضروری ہے؟ نکاح کی قبولیت کے لیے 3 بار کہنا ضروری نہیں ہے، 1 بار ہی کہنا کافی ہے۔ 1 بار آدمی زور سے کہ گواہ بیٹھے ہوئے سن لیں، اتنی زور سے کہنا کافی ہے، اسی کو ہی 2 یا 3 بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، آبان نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جی ہاں، ابان کے معنی ہوتے ہیں صاف اور بالکل واضح کوئی چیز ہو، اور ابان نام رکھنا اس معنی کے لحاظ سے بالکل درست ہے۔ کئی صحابی بھی ایسے گزرے ہیں جن کا نام ابان تھا۔ پرویز بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں کیا استعمال ہونے والے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ جی ہاں، زیورات چاہے تو گھر پر تجوری میں رکھے ہوئے ہوں، یا یہ کہ وہ روز آنا یا شادی وغیرہ کے موقع پر خواتین استعمال کرتی ہوں، زیورات پر زکوٰۃ یہ فرض ہے، چاہے وہ استعمال میں ہو چاہے استعمال میں نہ ہو۔ عبداللہ بھائی کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں گرم کھانا کھانا منع ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ہاں، حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کو اس وقت کھایا جائے جب اس کھانے کی گرمی نکل جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے کو ٹھنڈا کھایا جائے، بلکہ اتنا زیادہ گرم نہ کھایا جائے کہ جو معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہو، طبی لحاظ سے نقصان دہ ہو، اور گرم کھانے کی وجہ سے دوسرا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہو کہ اس میں پھونک مارنی پڑتی ہو، بلکہ جب معتدل ہو، نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، اس وقت کھانے کو کھانا چاہیے۔ یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ معین بھائی کا سوال ہے کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر بیوی کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اگر شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر بھی صدقہ کر دوں گی تو شوہر کسی قسم کی ناگواری کا اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرے گا، اس کے دل کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر بھی صدقہ کر سکتی ہے۔ اس بات کو بیوی اچھی طرح سمجھ سکتی ہے اپنے شوہر کے مزاج کی بنیاد پر، اور اس کے ساتھ مسلسل رہنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کی پہچان ہو جاتی ہے، لہذا اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کس بات سے شوہر خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، لہذا اگر شوہر ناراض نہ ہو تو اجازت کے بغیر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنے سال تھی؟ یہ بات صراحت کے ساتھ نہ تو قرآن مجید میں موجود ہے نہ کسی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ بالکل یقین کے طور پر یہ کہا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ البتہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6835 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اب تک کا عرصہ اگر جوڑا جائے تو وہ 9000 کے قریب کا عرصہ ہوتا ہے۔ گویا حضرت آدم سے لے کر اب تک 9000 کے قریب کا عرصہ گزر چکا ہے، 9000 سال۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے لیے اس سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔